نافرمانی بھی کرنی اور اس کی رحمت کا نام لے کے کرنی. یہاں بھی توبہ ابھی قبول نہیں ہوئی. یہ اللہ نے اپنے بندوں کی خاص نشانی بیان کی ہے، ابھی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی. ذات سے نفرت بھی ہو گئی، عزم بھی کر لیا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اب تیسری شرط یہ ہے کہ جو حق مارا گیا ہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، اس حق کی تلافی کی جائے، اس حق کو واپس کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ میری صبح کی نماز رہ گئی تھی تو میں اٹھ کے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھوں گا اور نہیں، وہ نماز کو ہی دوہرا کر تلافی کی جائے گی. ہاں جی، شرمندہ بھی ہوا، عزم بھی کیا کہ آئندہ اٹھوں گا نماز پڑھوں گا، لیکن اس سے گزارا نہیں ہوا. اب اس نماز کو قضا ادا کر. یعنی اگر اللہ کا حق ہے تو اس حق کو بھی لوٹا، اگر بندوں کا حق ہے تو اس کو بھی لوٹا. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں ساری زندگی لوگوں کا مال کھاتا رہوں تو ایک استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کے میری جان چھوٹ جائے گی. یہ ہم نے بڑا عجیب دین جو ہے وہ اپنے ذہن میں سما لیا ہے. یہ دین اسلام نہیں ہے جس کی ہمیں معرفت ہے. قرآن کریم سے میں دو چیزیں جو میرے پاس مستقل جمعۃ المبارک پڑھتے ہیں، اس پہ ہم نے کافی لیکچر قسم پہ دیے تھے. قسم کا کفارہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے؟ 7ویں پارے کی جو پہلی آیات ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ان کو کپڑے لے دو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھو. یہ ہے جھوٹ، یہی کفارہ تو جھوٹی قسم پہ ہی ہوگا نا، سچی پہ تو نہیں ہوگا. یہ بات اچھی طرح ذرا سمجھنی ہے. یہ 7ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، کبھی وہ درس ہوگا تو پھر تفصیل سے بات، صرف آج سے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں. اب کفارہ کس قسم پہ ہوگا؟ اس قسم پہ کفارہ ہوگا جس قسم سے اللہ کی تو نافرمانی ہوئی ہو لیکن کسی بندے کو نقصان نہ پہنچا ہو. اگر کسی بندے کو اس قسم کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے تو پھر اس کی سزا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. یہ حق جو ہے نا اس کو لوٹانا ہے، تلافی کرنی ہے. یا تو اس بندے جس کا حق آپ نے کھایا ہے اس سے معاف کروائیں یا اس کا حق واپس کریں. یہ حق آپ سمجھتے ہیں کہ صرف دولت کو ہی کہتے ہیں کہ کسی کا مال کھا لیا. 3 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا، 3 چیزیں بنیادی ہیں جو آخری حج کے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. ایک مومن کی جان، مال اور عزت، ان تینوں کو میں محافظ ہوں. اور یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں نا، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہم صرف السلام علیکم ہی صحیح طریقے سے کہہ لیں نا تو سارے فساد ختم ہو جائیں. جب میں کسی شخص کو السلام علیکم کہتا ہوں تو فلسفہ یہ ہے کہ میری طرف سے اب تیری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے اور عزت بھی محفوظ ہے. یہ ہے فلسفہ اسلام کا. اب آگے سے وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی تیری عزت، جان، مال محفوظ ہے. ہم نے تو السلام علیکم کوئی نہیں صحیح طریقے سے سمجھا. ہم کہتے ہیں ویسے ہی 10 نیکیاں مل جائیں گی. المومن للمومن 6 خصال، ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حق ہیں. اور ان حق میں پتہ ہے
یہ بنیادی حق ہے کہ جب وہ مومن دوسرے مومن سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہے۔